تو آپ کو پتہ ہے بچوں کی عادت ہوتی ہے کہ کوئی بھی چیز اگر انہیں زمین پہ پڑی ہوئی دیکھ لی ہے انہوں نے اٹھا کے منہ میں لے لی ہے، چاہے چپل ہو، کوئی کچرا ہو، کوئی ریپر ہو، کوائنز ہو، کوئی چھوٹی ایسی بال پڑی ہوئی ہو، کوئی بھی چیز بچوں کو دکھ جائے نا تو بچے کہتے ہیں ہمارے منہ کے لیے ہم نے منہ میں لینا ہے، اور اکثر وہ جا کے پھنس جاتی ہیں گلے میں۔ اب اگر پھنس گئی ہیں تو سب سے پہلے فرسٹ ایڈ کیا ہونی چاہیے؟ یہ سیگمنٹ بہت امپورٹنٹ ہے، ساری ماؤں کو، سارے باپ کو یہ سیگمنٹ دیکھنا ضروری ہے۔ ہمارے پاس زبردست ہمارے مہمان موجود ہیں جن کو آج ہم نے مدعو کیا ہے، ڈاکٹر شہرام تبسم چائلڈ اسپیشلسٹ ہیں اور ہمارے پاس مدعو ہوتے رہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کوئی چیز، کوئی کوائن یا کوئی ایسی بال وغیرہ بچوں کے اگر حلق میں پھنس گئی تو واٹس دا فرسٹ ایڈ، پیرنٹس کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہوتی ہے کہ جب بچے گرو کر رہے ہوتے ہیں نا تو ان کی ایک سٹیج آتی ہے نیورولوجیکلی کہ ذہنی طور پہ نا بچوں کے اس کو کہتے ہیں ماؤتھنگ، وہ ہر چیز پکڑ کے منہ میں ڈال لیتے ہیں، ایسے ہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب وہ منہ میں ڈال لیتے ہیں نا تو وہ زیادہ تر ڈر یہ ہوتا ہے کہ وہ سانس کی نالی میں نہ چلا جائے۔ سانس کی نالی میں چلا جائے تو وہ کرٹیکل ہوتا ہے۔ کرٹیکل اس لیے ہوتا ہے کہ اگر سانس کے ہمارے جسم کے اگر 1 منٹ تک، اس کو کہتے ہیں گولڈن منٹ، اگر 1 منٹ تک اگر سانس کی نالی میں ہوا اندر نہ جائے، آپ کو آکسیجن نہ ملے تو آپ کا برین ڈیمیج ہو سکتا ہے، خدا نہ خواستہ ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے ماں باپ کو ہم یہ کہتے ہیں کہ جی کوئی چیز جو ہے بچوں کو ایسی چیز نہ دیں اپ ٹل 4 ایئرس جو کہ چبانے والی ہو، جا کہ سخت ہو، جیسے کہ سردیاں بھی ختم ہو گئی ہیں تو سردیوں میں ہم ڈرائی فروٹ کا بہت زیادہ یوز کرتے ہیں، تو اکثر بچے ہمارے پاس آتے ہیں ایئر وے انجیکشن کے ساتھ کہ جو اس میں بچوں نے مونگ پھلی کھائی ہوتی ہے وہ سانس کی نالی میں چلی جاتی ہے، تو وہ چھوٹی ہوتی ہے تو وہ ایک ہمارا جو برونکیل سسٹم ہے تو اس میں وہ چلی جائے تو ایک کسی جگہ پھنس جائے تو پھر سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے، اور اگر بعض اوقات وہ بہت چھوٹی ہو پتہ نہ چلے تو اس کی وجہ سے بعض اوقات بچوں کو بار بار نمونیا، بار بار انفیکشن ہونے کے چانسز ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے ایک تو یہ ضروری ہے، اور دوسرا یہ چیز ہے جو چیزیں کھا لیتے ہیں بچے، جیسے کہ کوئی کوائن کھا لیا۔ میری دوست کے بچے کے گلے میں نا وہ جو بوتل کا ڈھکن ہوتا ہے وہ پھنس گیا تھا۔ ہاں جی، اب آپ سوچیں اس کے تو کیسے کارنرز ہوتے ہیں۔ ہاں جی بالکل یہی چیز ہے کہ نا کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ جیسے کوائن ہے، میگنیٹ ہے، اور بیٹری سیل جو کہ آپ کی جو تھوڑا سا دوسری ڈیوائسز میں یوز ہوتا ہے، اس کی انڈیکیشن کے لحاظ سے مختلف چیزوں کی مختلف ٹریٹمنٹ ہوتی ہے، اور سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کو جب یہ بچے یہ کچھ چیز کھا لیتے ہیں تو ماں باپ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ چیز پھنس نہ جائے، یہ مسئلہ نہ بن جائے ہمارے بچے کے لیے۔ تو سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اگر تو آپ نے کوئی کوائن کھایا یا ایسی ٹوائے کھایا جو کہ آپ کی سانس خوراک کی نالی سے نکل گیا ہے، وہ معدے سے نکل کے آنتڑیوں میں آ گیا ہے، پھر تو پریشانی والی زیادہ بات نہیں ہوتی، انٹل انلیس کہ وہ بیٹری سیل نہ ہو، کوئی بلنٹ چیز یا شارپ چیز نہ ہو، یا کوئی ایسی چیز ہے جو کہ آپ کو بچے کو آنتڑیوں کو خراب نہ کرے، جیسے کہ کوئی بڑا ٹوائے ہے وہ obstruction کر دے گا، کوئی بلنٹ یا شارپ چیز ہے وہ اس میں آپ کی پرفوریشن کر دے گی جس کی وجہ سے آپریشن کرنا پڑ سکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی چیز گزر کے چلی گئی ہے آپ کے معدے سے آگے آنتڑیوں میں تو اس میں یہ چانس ہوتا ہے کہ یوزلی یہ چیز پاس ہو جائے گی، اس میں پریشانی والی بات نہیں ہوتی، لیکن آپ اس چیز کو ایسے ایزی نہیں لینا چاہیے، کیونکہ یہ چیز اگر چلی جائے آگے تو بعض اوقات obstruction کاز کر دیتی ہے، رکاوٹ کر دیتی ہے، جس کی وجہ سے بچوں کو وامٹنگ آنی شروع ہو جاتی ہے، کانسٹیپیشن ہو جاتی ہے، اس صورت میں پھر ہمیں آپریشن کرنا پڑتا ہے۔ اور یہ معدے میں پھنس بھی سکتی ہے، مطلب کہ وہ جگہ پہ نہ جائے جو باقی آنتڑیاں ہیں، بڑی آنت میں، ان سب جگہ پہ اگر ٹریول نہ کرے، ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ ڈیفینیٹلی اس طرح ہو سکتا ہے، کیونکہ جو بعض اوقات چیزیں ان ڈیٹیکٹڈ پڑی رہتی ہیں، ماں باپ کو پتہ نہیں چلتا۔ اکثر ہمارے پاس جب اس طرح کے بچے انجیکشن کے ساتھ آتے ہیں تو مائیں 2-3 مہینے سے کہہ رہی ہوتی ہیں، بتاتی ہیں، ہسٹری دیتی ہیں ہمیں کہ ڈاکٹر صاحب یہ نا جب دودھ پیتے ہیں نا دودھ نکال دیتا ہے، دودھ پیتے ہوئے کھانسی کرتا ہے، تو ایکسیڈنٹلی ہمیں کوئی فائنڈنگز نہیں ملتی، ہم فزیکل ایگزامینیشن کرتے ہیں جو ہمارا وہ ہوتا ہے پیشنٹ کو ہسٹری لینے کے بعد تو ہمیں پتہ نہیں چلتا، پھر ہمیں جب ایکس رے کراتے ہیں تو ایکسیڈنٹلی ایسوفیگس میں وہ سٹک ہوئی ہوتی ہے، آپ کی خوراک کی نالی میں وہ پھنسی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے بچے کو کھانا کھانے میں اریٹیشن ہوتی ہے اور مسئلے مسائل ہونے شروع ہو جاتے ہیں، اور بعض اوقات وہ اگر اتنی زیادہ دیر تک پڑی رہے وہاں پہ تو آپ کو وہ آپ کی جو انر سائڈ ہے آف دی ایسوفیگس اس کو خراب کرنا شروع کر دیتی ہے، جس کی وجہ سے پھر بچے کو بڑے ہونے تک مسئلے مسائل رہتے ہیں کھانے میں پینے میں۔ تو اس لیے بچوں کو تو ایسی چیزوں سے اوائڈ کرنا چاہیے، ان کو ایسی چیزیں نہیں دینی چاہیے جیسے کہ ان کے چھوٹے بچوں کو خاص کر کے کہ وہ جیسے کہ وہ چیز منہ میں ڈال لیں، کوئی حلق میں ڈال لیں، تاکہ ان سے اوائڈ رکھیں، اور بچوں کو خاص خیال رکھنا چاہیے اپ ٹو 4 ایئرس، کیونکہ
کھانے پینے کے لیے کچھ سخت چیزیں نہیں دینی چاہیے. 4 ایئرز ہم اس لیے کہتے ہیں کہ بچے جو ہوتے ہیں نا بڑے ایکٹیو ہوتے ہیں, بڑے ہیویلی ایکسرسائز, مثلا کہ بھاگنا دوڑنا, ان کے ہوتا ہے یہ چیزیں منہ میں رکھ کے بھاگنا دوڑنا شروع کر دیتے ہیں. جب وہ منہ میں رکھ کے بھاگتے ہیں تو اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے, وہ سانس کی نالی میں یا خوراک کی نالی میں چلے جاتے ہیں. تو سانس کی نالی میں یا خوراک کی نالی میں چلے جائیں تو فوراً بچے کو آپ اپنے قریبی ڈاکٹر کو یا ایمرجنسی میں لے کے جائیں, تاکہ اگر کسی قسم کا کوئی فوراً ریمیڈی ہو تو اس کو کیا جا سکے. اور یہاں پہ میں ایک چیز ضرور ماں باپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ بچوں کو نا جو میگنیٹس ہیں, آپ نے اکثر دیکھے ہوں گے چھوٹے چھوٹے میگنیٹس ہوتے ہیں, ڈبل ٹرپل سے 3-4 وہ کٹھے ایک پیکٹ سے ملتے ہیں, وہ بچوں کو دے دیتے ہیں. اگر سنگل میگنیٹ ہو تو اگر وہ سانس کی خوراک کی نالی سے نکل کے آگے چلا جائے تو وہ اتنا ڈیمیج نہیں کرتا, وہ بھی خطرناک ہوتا ہے. لیکن اگر 2 بچے کھا جائیں اکٹھا, اگر ایک ہی بچہ 2 کھا جائے میگنیٹ تو وہ ضرور خطرناک ہوتا ہے. کیونکہ جو میگنیٹ ہوتے ہیں نا وہ جب سانس معدے سے نکل کے آنتڑیوں میں جاتے ہیں نا تو وہ ایک دوسرے کو ریپیل کرتے ہیں, ایک دوسرے کو اٹریکٹ کرتے ہیں. جب اٹریکٹ کرتے ہیں نا تو وہ پھر اس کے درمیان انٹسٹائن آ جاتی ہے, آنتڑی آ جاتی ہے, جس کی وجہ سے وہ پھنس جاتی ہے, رکاوٹ آ جاتی ہے اس حصے میں. تو اس کی وجہ سے وہاں پہ بلڈ سپلائی کمپرومائز ہو جاتی ہے. بلڈ سپلائی کمپرومائز ہونے کی وجہ سے بچوں کا پیٹ پھول جاتا ہے, اور اس صورت میں ڈیفینیٹلی پھر بچوں کا آپریشن کرنا پڑتا ہے. اچھا, ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد مزید ہم یہ پوچھیں گے کہ جو اس کی فرسٹ ایڈ ہے وہ کیا کریں, کیونکہ ہم تو یہ چیزیں سنتے ہیں نا, پانی پلاؤ فوراً, روٹی کا لقمہ دو, بڑھنے والے کی روٹی بنا کے دو تو وہ کھاؤ, حلق میں پھنس گیا ہے اس سے نیچے اترے گا. کیا ہوتی ہے فرسٹ ایڈ, اس کے بارے میں پتہ کرتے ہیں بریک کے بعد. ڈاکٹر شہرام چائلڈ اسپیشلسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم فرسٹ ایڈ کی بات کر رہے ہیں کہ اگر بچوں کے گلے میں کوئی کوائن یا کوئی ایسی چیز پھنس جائے تو کیا کرنا چاہیے. تو پلیز بتائیے گا کہ سب سے پہلے لوگ یہ کہتے ہیں کہ روٹی کا جو نوالا ہے وہ بڑا بنا کے بچوں کو ایسے کھلاؤ تاکہ ان کی جو ہے نا نالی میں سے گزرے, تو یہ یا پھر پانی بڑے گھونٹ کا پی لیں, وہ ٹھیک ہوتا ہے؟ دیکھیں, اگر تو کوئی ایسی چیز ہے جو کہ انجسٹیبل ہے, کھانے والی ہے, اگر وہ بڑے آپ نے کسی نے لقمہ لے لیا ہے کوئی کھاتے ہوئے, تو پھر تو آپ پانی پئیں یا کوئی چیز کھا لیں تو وہ پانی کے راستے گزر جائے, لینے سے گزر جائے, دیٹس فائن, کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن کوئی ایسی چیز ہے جیسے کوئی سخت چیز ہے, کوئی شارپ چیز ہے, یا کوئی جیسے کہ میگنیٹ ہے, بیٹری سیل ہے یا کوائن ہے, اگر وہ لے لیا ہے تو ایسا بالکل نہ کریں. ایسا کرنے سے نقصان ہوتا ہے, کیونکہ اگر وہ چیز پانی پینے سے آپ کی موٹیلیٹی بڑھتی ہے, موٹیلیٹی بڑھنے سے وہ چیز آگے پاس ہو جاتی ہے. جب وہ آگے پاس ہو جاتی ہے تو پھر اس کو ریٹریو کرنا مشکل ہو جاتا ہے, کیونکہ اگر کوئی چیز بچے نے کھا لی ہے تو اگر ودن 1 to 2 hours آپ بچے کو آپ اینڈوسکوپی کے ذریعے وہ چیز باہر نکال سکتے ہیں, کیونکہ معدے تک ہم جا سکتے ہیں ٹیوب کے ذریعے, اینڈوسکوپی کے ذریعے, تو ہم چیزوں کو بچے کو ریٹریو کر سکتے ہیں اگر وہ چیز کھا لی ہے. لیکن اگر وہ چیز معدہ کراس کر گئی ہے تو پھر ہم بچے کو وہ چیز باہر نہیں نکال سکتے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ میڈیکلی ہے کہ دی موسٹ کنسٹرکٹڈ پارٹ, جو موسٹ نیروسٹ پارٹ ہے نا ہمارا گیسٹرو انٹسٹائنل سسٹم کا, وہ ہے آپ کی ایسوفیگس میں, کریکوتھائرائڈ لیول پہ ہم اس کو کہتے ہیں, ٹھیک ہے, جہاں سانس کی نالی وہاں پہ ٹچ کرتی ہے آپ کی نا, تو اس میں اگر وہ چیز کراس کر جائے تو موسٹ یوزلی یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کے پخانے کے راستے سے گزر جائے گی, پخانہ کرتے ہوئے وہ گزر جائے گی. ماں باپ کو ہم کہتے ہیں کہ اس کو آپ مانیٹر کریں, آپ دیکھیں اور ایکس رے کروا کے یا الٹرا ساؤنڈ کروا کے اس کو فالو کرتے رہیں. لیکن کوئی ایسی چیز ہے جیسے کہ بیٹری سیل ہے, کیونکہ وہ کروسیو ہے, اس میں سے ایسڈ نکلتا ہے, وہ کر سکتا ہے. اگر کوئی میگنیٹس کھا لیے ہیں, اگر کوئی شارپ چیز کھا لی ہے یا بلنٹ چیز کھا لی ہے, جس طرح آپ کہہ رہی تھیں کہ کونوں والی ہے جس میں کوئی شارپ ہے, تو اس صورت میں ہم ماں باپ کو کہتے ہیں کہ جی آپ اس سے پہلے کہ وہ معدہ کراس کرے آپ فوراً ایمرجنسی جائیں یا کسی گیسٹرونٹرولوجسٹ کے پاس جائیں, تاکہ وہ آپ کے اینڈوسکوپی کے ذریعے وہ چیز معدے کے کراس کرنے ہی نہ دے. لیکن اگر کراس کر جائے تو پھر ہم جسٹ آبزرو اینڈ فالو کرنے کا کہتے ہیں. اس میں تب ہم کہتے ہیں کہ آپ نے فالو کرتے ہیں, ایکس رے کروائیں, الٹرا ساؤنڈ کروا کے آپ, لیکن اس کو فالو کرتے رہیں. لیکن اگر بچے کو پین ہو, وامٹنگ ہو, پخانہ بند ہو جائے, ہوا خارج ہونی بند ہو جائے, اس صورت میں پھر آپ نے ضرور ایمرجنسی جانا ہے اور اپنے ڈاکٹر کو ضرور چیک کرانا ہے. یہ تو ہے گیسٹرو انٹسٹائنل, اگر معدے کے اندر چیزیں چلی جائیں, خوراک کے سسٹم میں اندر چلی جائیں. لیکن اگر کسی نے کوئی چیز سانس کی نالی کے اندر لے گیا ہے تو اس صورت میں آپ کے بچے کو نا سانس لینے میں تنگی ہونی شروع ہو جاتی ہے, کھانسی آنی شروع ہو جاتی ہے, اور ایک خاص قسم کی آواز آتی ہے جسے ہم اسٹرائڈر کہتے ہیں. سانس لیتے ہوئے سیٹی کی آواز آتی ہے, سائن ہے کہ اس میں پھنس گئی ہے, سیٹیوں کی آواز آنی شروع ہو جاتی ہے, سانس کی رفتار تیز ہو جاتی ہے, وہ تو ڈیفینیٹلی ڈائر ایمرجنسی ہے.
اس میں تو آپ نے ضرور جانا ہے، اس میں کسی قسم کا ویٹ نہیں کرنا، کسی فزیشین کا ویٹ نہیں کرنا. بعض اوقات لوگ ویٹ کرتے ہیں کہ جی ہم اپنے فیملی فزیشین کو یا اپنے پیڈیٹریشین کو چیک کرائیں گے. ایسا بالکل نہیں کرنا. جو بھی نیئرسٹ اویلیبل ایمرجنسی ہے آپ وہاں پہ جائیں، کیونکہ وہاں پہ اگر کوئی چیز پھنس گئی ہے گلے کے اندر تو اس کے لیے پھر برونکوسکوپی کر کے، برونک ڈال کے ایک ڈیوائس ہوتی ہے جس کے ذریعے انڈر ویژوائزیشن ہم وہ چیز ریوائیو کرتے ہیں، نکالتے ہیں. کیونکہ اگر وہ اندر رہ جائے تو پھر بچے کو سانس لینے کی تنگی کی وجہ سے بچے کے دماغ پہ اثر ہو سکتا ہے، اور خدا نخواستہ سانس رکنے کی وجہ سے ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے. تو اس لیے دیز آر دا ایمرجنسیز. ہم برونکوسکوپی کے ذریعے سانس کی نالیوں سے چیزیں نکالتے ہیں، اور اینڈوسکوپی کے ذریعے اب میدے سے پہلے کہ میدا کراس نہ کرے چیز تو ہم اس کو ریٹریو کر سکتے ہیں. اچھا. تو یہ ضرور کرنا چاہیے. لیکن سب سے پہلے وہ کہتے ہیں پریونشن از بیٹر دین کیور. تو اس لیے ماں باپ سے یہ ہے کہ بچوں کو سردیوں میں، اب تو سردیاں گزر گئی ہیں، اینڈ ہے، لیکن سردیوں میں بچوں کو ڈرائی فروٹس اپ ٹل 4 ایئرس. کچھ لوگ ہم کہتے ہیں جی ہم اس کو سفوف بنا کے دے دیتے ہیں، اس کو ڈرائی کر کے دے دیتے ہیں. لیکن بعض اوقات جب آپ کے گھر میں موجود ہو تو بچے جو ہوتے ہیں 2 سے 3 سال کے، وہ بہت ان کی وینڈرنگ اپروچ ہوتی ہے. وہ چیز ڈھونڈتے ہیں کہ کہاں پہ ڈھونڈی ہے. یہ ایک نیچر ہے انسان کی نا، اور ایک ڈیولپمنٹل مائل سٹون ہے کہ وہ چیزیں اگر چھپا کے رکھیں گے نا بچوں سے، وہ دیکھیں گے وہ ڈھونڈتا پھرے گا. تو وہ اگر خدا نہ خواستہ آپ نے کچھ ایسی جگہ چیز رکھی ہے جو اس کو پتہ ہے تو وہ پکڑ کے کھا لے گا، اور اللہ نہ کرے وہ سانس کی نالی میں چلا جائے تو پھر مسئلہ ہوتا ہے. جو کینڈیز ہوتی ہیں جو گول ایسے بالز کی شیپ میں ہوتی ہیں، یا پھر چوئنگمز بھی بچوں کو دے دی جاتی ہیں نا، اور اسپیشلی وہ جو لالی پاپس وغیرہ ہوتی ہیں اس کی ڈنڈی لوگ موسٹلی نا ایسے کھینچ لیتے ہیں، تو بال جو ہے اس کی پوری لالی پاپ کی وہ منہ میں رکھ لیتے ہیں، اور اس کے بعد بس اس کو چباتے رہتے ہیں، چوستے رہتے ہیں، یا ظاہر سی بات ہے. تو وہ پھر اگر وہ بھی حلق میں پھنس جائے تو دیکھیں پیٹ میں جا کے وہ گل جاتی ہے بعد میں. جی جو آپ بتا رہے ہیں نا لالی پاپ، وہ تو گھل جائے گی. اچھا ٹھیک ہے، وہ تو وہ گھل سکتی ہے کیونکہ اس میں وہ تو ہے نا ڈائجسٹیبل ہے. اچھا. لیکن جو